السلام علیکم ناظرین، سپورٹس جنون میں خوش آمدید۔ میرا نام رانا ساجد ہے۔ ناظرین، پاکستان میں چیمپئن ٹرافی 29 ایئر کے بعد یہ پاکستان کا ایونٹ ملا آئی سی سی کا، اور اس میں جو تیاریاں کی گئیں، جس طرح کی جو ہے اپ گریڈیشن کی گئی اسٹیڈیمز کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے ہاتھ میں ایک فل میزبانی تھی، اس کے بعد یہ ہائیبرڈ ماڈل پہ چلے گئی، یو اے ای کو اس میں ایڈ کیا گیا، اور انڈیا کا اس میں کیا کردار رہا، اور اس کے بعد آج پاکستان کی جانب سے جو ہے اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس میں بھی ہمیں بڑی تبدیلیاں دکھائی دی ہیں، اسپیشلی ہمیں سائم ایوب کی جو ہے وہ انجرڈ ہونے کے بعد، ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بڑا ایونٹ آتا ہے ہمارا ایک بڑا پلیئر انجرڈ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں بھی ہمیں فیس کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان میں کرکٹ کی جس طرح سے ایک بہار آتی ہے، اور مینجمنٹ کے حوالے سے جس طرح سے پریپریشنز کی جا رہی ہیں، وہ ساری چیزیں آج کے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوں گی۔ اور ہمارے ساتھ آج بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ خالد محمود صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آغاز میں بات کی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ آئی سی سی کی ایک ٹرافی کی میزبانی ملی۔ اس ایونٹ کو لے کے جس انداز سے پاکستان کے اندر ایک ہلچل تھی کہ ظاہر ہے ایک سنگل ہوسٹڈ ہم نے کرنا تھا اس ایونٹ کو، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا کے نہ آنے کی وجہ سے ہم نے ایک ہائیبرڈ ماڈل کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور وہ بھی ایک فیوژن ماڈل کے تحت کہ اگر آپ نہیں آ رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمپئن ٹرافی پاکستان کو ملنا ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن جس انداز میں یہ چیمپئنز ٹرافی کھیلی جائے گی یا کھیلی جا رہی ہے، وہ کچھ بدمزگی کا شکار ہو چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کرکٹ کی بہت رونق ہو، بہت بہار ہو، خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کی جو آپس میں کرکٹ کی رائیولری ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بے شمار لوگ یہاں میچ دیکھنے آتے اور بڑی رونق لگ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کی براڈ کاسٹنگ کے کریئر میں ایسی نہ چیز ہوئی ہو، کبھی ایک زمانہ تھا کہ ادھر سے لوگ جاتے تھے ہندوستان میں میچ دیکھنے کے لیے، اور وہاں سے بہت سے لوگ آتے تھے اور بہت رونق ہوتی تھی اور وہ بڑا لطف آتا تھا۔ اصل میں سپورٹس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لوگوں کا اشتراک بڑھے، میل جول بڑھے، آپس میں جو کوئی سیاسی رنجشیں ہیں وہ بھی اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام مقاصد جو ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ایک تو ہندوستان نے بڑے عرصے سے کہنا شروع کر دیا تھا، ہندوستان نے نہیں کہنا شروع کیا تھا، ان کا میڈیا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ اس وقت چاہیے تھا کہ اس کا کچھ سنجیدگی سے نوٹس دیا جاتا اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ممکن تھا وہ کیا جاتا۔ وہ ظاہر ہے اگر کوئی وہ بالکل ہی نہیں آنا چاہتے تھے تو پھر ان کو تو کوئی نہیں لا سکتا تھا، لیکن کچھ کاوش ہوتی، کچھ کوشش ہوتی۔ تو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو بہت ہی جیسے لائٹلی لیا، ہلکے پھلکے انداز میں کہ اخباروں کی خبروں کو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں کہیں گے بتایا جائے گا تو پھر ہم اس کے بارے میں غور کریں گے، اور جب بتایا گیا تو پھر اس کے بعد غور کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ پھر کچھ دن یہ لوگ اکٹھے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، اجلاس ہوتے رہے، اور آخر میں پتہ چلا کہ جی ہائیبرڈ ماڈل ہوگا، اور اس میں پاکستان نے اپنی جو کامیابی کا دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب ان کی باری آئے گی تو حالات اور ہوں گے اور پاکستان کو مجبور کیا جائے گا جانے کو۔ پتہ نہیں اس وقت تک کون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جائے گا؟ اگر میرا خیال ہے ان کو جانے پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ رونقیں نہیں ہو سکیں۔ یہاں پہ جو میچ ہونے ہیں، اور ہندوستان پاکستان کا میچ جو ہے نا وہ بہت اہم ایک موقع ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے، لوگوں کے دیکھنے کے حساب سے بھی اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس میں مالی طور پہ بھی بہت پیسہ، بالکل ایسے، اور ٹورنامنٹ کا پورے کا پورا جس طرح کہ دار و مدار ہی اسی اس کی جان ہوتی ہے، دار و مدار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں مس ہو جائیں گی۔
تو اب اس کے بعد جو باقی بچی کھچی چیمپئنز ٹرافی ہے وہ ہوگی. اب اس میں مزید سوالات بھی جنم لیتے ہیں. میں میڈیا کی رپورٹس پڑھتا رہتا ہوں. اس میں تو کہا جاتا ہے کہ جی ہر چیز بہت اچھی ہو رہی ہے اور بڑی وقت پہ ہو رہی ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہت ہی لمبا چوڑا اخراجات اس پہ ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ جتنے پیسے لگائے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں وہ لگے ہوئے نظر بھی آئیں. سب سے اہم بات یہ ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے جاننے کی. ایک تو ان کا کوئی رابطہ کوئی نہیں ہے, کوئی اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہے. ترجمان تو سر بہت بیٹھے ہوئے جی ترجمان تو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے. ہاں, تو اس کو کون ڈھونڈتا پھرے اور تلاش کرے. تو سب ان کو خود بتانا چاہیے. یعنی سوال پوچھے جانے سے پہلے ان کو عوام کو بتانا چاہیے کہ کس قسم کی بہتری ان سٹیڈیمز میں آ رہی ہے. اگر تو صرف سیٹیں بہتر لگ رہی ہیں, اگر ایسے سٹینڈ بن رہے ہیں جہاں سے بقول ان کے بہتر ویو اچھا ہو سکتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن آپ بھی گئے ہوں گے دنیا میں. میں نے تقریباً ساری دنیا میں جتنے بھی کرکٹ سٹیڈیمز ہیں دیکھے ہیں. ان میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تماشائی وہاں ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. بالکل صحیح. کیونکہ ہر انکلوژر کے ساتھ آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے, کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے, چائے پانی کی جگہ ہوتی ہے. لوگوں کو خوار نہیں ہونا پڑتا ادھر سے ادھر جانے کے. تو ہمارے یہ جو اسٹیڈیم جن میں یہ میچز ہونے ہیں, کراچی کا اسٹیڈیم ہے نیشنل اسٹیڈیم, لاہور کا قذافی اسٹیڈیم, پنڈی کا اسٹیڈیم, وہاں پہ اس طرح کیا ماحول نہیں ہے, اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں. اور یہ تو میرے خیال سے آپ نے بڑی مطلب لاسٹ بات کر دی. میرے خیال سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں کا جو ٹریول ہے اپنے گھر سے لے کے اسٹیڈیم کا تک کا ٹریولنگ آپ نے جو کرنی ہے وہ بھی آپ کو ایک سمجھ لیں کہ پورا ایک پل کہتے ہیں نا وہ سر کر کے جانا پڑتا ہے. آپ ایک پارکنگ سے لے کے گراؤنڈ تک کا جو ڈسٹینس ہے مشکل بہت مشکل سے طے کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں لوگ شوق سے آئیں گے, پارکنگ بھی دشواریاں وہ برداشت کر لیں گے, پیدل بھی چل لیں گے. لیکن ایک دفعہ جب وہ ایک مہنگا ٹکٹ لے کے اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ سہولت مہیا کی جا رہی ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ ہائبرڈ ماڈل ہم نے تسلیم کر لیا اور انڈین میڈیا جو پہلے سے کمپین کر رہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی, تو کیا گورنمنٹ سطح پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کھیل, جس طرح آپ نے یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی کہ فینس یہاں سے ادھر جاتے تھے وہاں سے ادھر آتے تھے اور ایک سسٹم سمجھا جاتا تھا میل جول کا بھی اور ایک فینس کا ایک بڑا آپس میں رشتہ بھی ہوتا تھا, تو کیا یہ چیزیں اب بالکل تو ختم ہو گئی ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ سطح پہ اس کا جو ہے وہ کوئی سدے باب یا کوئی سلوشن ہی نکالا جانا چاہیے تھا کہ اس میں ہماری گورنمنٹ بھی سنبھلنے کو ہمیں اس کو بھی شکست ہوئی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سد باب ہوتا یا نہ ہوتا, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بھی ضرورت تھی ہندوستان کی جو حکومت ہے ان سے رابطہ کرنے کی. مثلا ہمارے اور کچھ نہیں, ہائی کمشنر جو تھے وہی ان سے رابطہ کرتے کہ بھائی بتائیے مسئلہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کی ٹیم جائے. سیکیورٹی تو صرف بہانہ ہے, کیونکہ اگر سیکیورٹی خدا نخواستہ کوئی ایسی خراب ہوتی تو اتنی ٹیمیں آئی ہیں میچ کھیل کے چلی گئی ہیں, کچھ نہیں ہوا. وہ 2009 والا واقعہ جو ہے اس کو یہ آپ مبالغہ کر کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہیں, وہ بات درست نہیں ہے. معاملہ کچھ اور ہے. اور میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ کرکٹ کو اور خاص طور پہ اس چیمپئنز ٹرافی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. وہ اس کو کرکٹ کا ایونٹ نہیں رہنے دے رہے. اور ان کی پالیسی جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے, ان کی پالیسی اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ تنہا کیا جائے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جائے. بدنامی کے لیے وہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اور تنہا کرنے کے لیے وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے. سر یہاں پہ دو چیزیں, تو یہاں پہ اس لیے ضروری تھا کہ ہماری حکومت ان سے بات کرتی. بالکل اسٹینڈ لینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. لیکن جہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کی تنہا کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اگر آپ کل کو پھر چلے جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم جاتی ہے کھیلنے کے لیے اور ہم یہ جمود کبھی ٹوٹے گا نہیں, مطلب یہ ظاہر ایک روایت جس طرح بن جائے گی, ریت بن جائے گی کہ پاکستان نے پہلے اپنا ایشیا کپ اس کی میزبانی جو ہائبرڈ ماڈل پہ تسلیم کی,
चेयरमैन थे जिस वक्त ACC के जय शाह, इस वक्त चेयरमैन ICC के जो है वो जय शाह है। उन्होंने फिर एक दफ़ा फिर आपको हाइब्रिड मॉडल पे ले गए, तो इट्स मीन कि आप फिर अपनी क्रिकेट को भी कुर्बान करेंगे। और क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था, या ICC के अंदर जिस तरह आपने रिक्वेस्ट डाली, आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने अपना स्टांस लिया कि अगर इंडिया नहीं आएगा फिर हम लेटर्स लिख रहे हैं, अपने जो भी स्टेटमेंट सामने रखते हैं, कि क्या इंडिया को स्किप नहीं कर दिया जाना चाहिए था, कि अगर हम ये इवेंट ही टोटल का टोटल अपने पास रखते या फिर हम इस इवेंट को नहीं लेते? जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो ठीक दिया था, लेकिन निरा स्टैंड लेके आप मुतमईन नहीं हो सकते। उस स्टैंड की खातर आपको बड़ी जान मारनी पड़ती है। देखिए, वो तो हमारे बारे में हर चीज़ कहते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे नुमाइंदों को नहीं चाहिए था कि दुनिया में जितनी भी क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं, जो फुल मेंबर्स हैं, मेरे 10 हैं इस वक्त, उनसे एक एक से बातचीत करते, उनको बताते कि देखिए ये सियासत हो रही है, ये क्रिकेट नहीं हो रही। ठीक है, वो हो सकता है कि वो भी ना कुछ कर सकते, लेकिन अगर वो हमें बदनाम करना चाहते हैं बग़ैर वजह के, वो बग़ैर वजह के हमें तन्हा करना चाहते हैं, तो कितनी अजीब बात है कि हम वजह के होते हुए भी ना हिंदुस्तान को बदनाम कर सके हैं, ना हिंदुस्तान को तन्हा कर सके हैं। यानी हम अपनी बात जो है वो लोगों को पहुंचा भी नहीं सके। मीटिंग में कह देना कि जी अगर ये नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, इससे बात नहीं बनती। हमें हर क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों के साथ इनफरादी तौर पे ये बात करनी चाहिए। मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑब्वियसली, और इसके लिए तो एक बिग 3 बना था उससे पहले भी, और उसका भी रिजल्ट आपने देखा। और अभी भी यही कहा जा रहा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि BCCI है, उसने बड़ी हद तक ज़ाहिर कोशिश किया, बल्कि उसने इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया कि बकिया जो बोर्ड्स के साथ इन कांटेक्ट रहे। और स्पेशली ये ऑफ़र की जा रही होती है फिर अगले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लेयर्स के, या IPL के हो या फिर दीगर जो उनकी लीग्स हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जो शेयरिंग होती है उसके वाले से भी डराया धमकाया जाता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे तो फिर आपको इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप देखिए ना कि IPL जो है वो बाकी सारी क्रिकेट जो दुनिया की है उसको खा रही है एक किस्म का। यानी कहीं पे उनका डोमेस्टिक प्रोग्राम मुतासर हो रहा है, कहीं पे उनके बड़े मैचेस मुतासर हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि तकरीबन 150-200 सालों से क्रिकेट जो है खेली जा रही है। पहले ही क्रिकेट की हालत जो है बड़ी पतली है मेरी नज़र में। ठीक है, हिंदुस्तान में बड़ी हर दिल अजीज़ है ये गेम, और पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है। तो 200 मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में यूनाइटेड नेशन के। क्रिकेट तो होनी चाहिए थी कम से कम 100-125 मुल्कों में होती, जिस तरह फुटबॉल है आपके सामने, यानी पागलपन की हद तक दुनिया में पसंद की जाती है। तो आपकी यानी कारकर्दगी क्या है? ICC की कारकर्दगी तो बड़ी नहीं है आगे। बड़ी क्यों नहीं है? जितनी थोड़ी बहुत बड़ी भी है वो भी अब फिर कम होने का ख़दशा है, क्योंकि जब आप इस तरह का माहौल रखेंगे, एक दूसरे से आप छोटी छोटी बातों पे उलझते रहेंगे, किसी प्रोग्राम को आप पूरी तरह कामयाब नहीं होने देंगे, तो वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकेंगी और मुल्कों तक नहीं चली जाएंगी। होना तो चाहिए था कि बड़े कामयाब अंदाज में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच होते, लीग यानी नीचे पूल मैच भी होते, फिर सेमीफाइनल कोई होता, तो सारी दुनिया देखती, और उसमें जितना जोश व खरोश होता उससे दुनिया मुतासर होती कि अब बड़ी ज़बरदस्त खेल है जिसको इतने लोग देख रहे हैं। आपने सारे मौके जो हैं वो आप ज़ाया करते जा रहे हैं, और फिर तवक्को करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी होगी। क्रिकेट की बेहतरी होने की बजाय क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार होती जा रही है। मतलब ICC भी फिर इट्स मीन कि उतना ही ये सारी चीज़ों का उतना ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इंडिया नहीं आ रहा है या क्रिकेट प्रमोट नहीं हो पा रही है, दीगर कंट्रीज़ में नहीं बढ़ पा रही है, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं तो फिर ICC भी रिस्पॉन्सिबल बनता है। आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 100% जिम्मेदार है ICC। देखिए, ICC जो है वो उनको पैसे का इतना लालच है कि 2 मिनट में उन्होंने ये दो जो फाउंडिंग मुल्क हैं क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 2 मिनट में वो उनका बिग 3 वाला मॉडल इन्होंने कबूल कर लिया। पैसे की खातिर ही किया था। क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि क्रिकेट पहले ही इतनी महदूद होती जा रही है, तो अगर हम ये मॉडल लेके आएंगे
تو ویسٹ انڈیز کو پیسہ کہاں سے ملے گا، زمبابوے کو پیسہ کہاں سے ملے گا، اور بہت سے ملک ہیں ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا. دیکھیں نا، ان ملکوں کے پاس تو پیسے کی پہلے ہی کمی کوئی نہیں ہے. اگر اور آپ پرسنٹیج یا فیصد حصہ جو ہے ان 3 ملکوں میں ہی لے جائیں اور باقی چھوٹے ملکوں کو تھوڑا 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 جیسے ایک خیرات دی جاتی ہے دیں گے، تو کرکٹ کہاں بہتر ہوگی، کہاں پلے پھولے گی. اور انکریز کرنے سے نہیں ہو سکتا تھا کہ مطلب ظاہر ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 نیشنز کھیل رہی ہیں، 15-20 ابھی کھیل رہے ہیں، چلے کچھ جو نیو کمرز ٹیمز آ رہی ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیں. تو اگر ہم ریونیو ہی اگر بات کریں کہ آئی سی سی اگر پیسہ کمانا چاہ رہے ورلڈ فٹ بال کی ہم بات کریں کہ جو 200 یا مطلب 100+ ٹیمز اس میں کھیل رہی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے سب سے بگیسٹ اسپورٹس ان دا ورلڈ، کہ وہ سب سے بڑی اسپورٹس ہے. تو اگر ہم کرکٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے، مطلب اس کا دائرہ کار وسیع نہیں کریں گے، تو پھر اسی 10-12 ملکوں میں کرکٹ گھوم کے آ رہی ہے اور ایٹ دی اینڈ پھر بھی اس کے اوپر اجارہ داری ایک کنٹری کی ہے، تو پھر اس کا مستقبل تو بہت زیادہ سنبھلے کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ برا ہونے والا ہے. جی وہ تو بالکل صاف ظاہر ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ آئی سی سی کا کردار، آئی سی سی کا کردار اس میں شرمناک ہے. مطلب کیا مجبوری ہو گئی تھی انگلینڈ کو اور آسٹریلیا کو کہ وہ اس بگ 3 والے ماڈل کا حصہ بنے. کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس سے کرکٹ کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے ہم 3 ملکوں کو زیادہ پیسے مل جائیں گے، لیکن دوسرے جو ملک ہیں ان کے پاس پیسوں کی اتنی کمی ہونی شروع ہو جائے گی کہ جو تھوڑا ہی بہت کرکٹ وہاں پہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نئے ملکوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کو بھی کچھ مل جائے گا. یہ اس وقت ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا. وہ سوچنے کی بجائے انہوں نے فوری طور پہ وہ قبول کر لیا. اور آپ اس کا نقصان دیکھیں کہ چونکہ ان کے کرکٹ بورڈ پیسے کے بھوکے دکھائی دیتے ہیں، ان کے کھلاڑیوں کا انداز پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے کہ اگر ہمارا کرکٹ بورڈ پیسے پہ اتنا مرتا ہے تو ہمیں کیا مصیبت ہے کہ اپنے ملک کی کرکٹ کھیلیں اور آئی پی ایل چھوڑ دیں اور باقی لیگ چھوڑ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ سامنے کیا آ رہا ہے. سر انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں، سب سے بیسٹ جو ریلیشن رہے پاکستان انڈیا کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی، وہ کس ٹینیور میں رہے، اور اس کو اگر اب کوئی بہتری لا سکتا ہے تو وہ کون لے کے آ سکتا ہے؟ بڑے اچھے حالات تھے ماضی میں، ایسی صورتحال نہیں تھی، بلکہ میں تو اپنا تجربہ بیان کر سکتا ہوں. میرا جو ٹینیور تھا 98-99 میں، اس میں تو ہندوستان کی طرف سے اتنی زیادہ پاکستان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک شیڈول ٹور تھا انڈیا جانے کا، میال 98 کے آخر میں یا اس سے کچھ پہلے. تو اس میں وہاں پہ مخالفت بڑی تھی، سیاسی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی. آپ کو میں یاد کرا دوں 3 بڑے اہم واقعات اس وقت پیش آئے تھے جو آپ کے کرکٹ کے شائقین ہیں ان کو شاید یاد بھی ہوگا. پہلا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ وہاں پہ فیروز شاہ کوٹلہ کی جو دلی کی گراؤنڈ ہے وہ وکٹ اکھاڑ پھینکی تھی. جن لوگوں نے اکھاڑی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان آئے، اتنی زیادہ تھی. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جو وینکڈے اسٹیڈیم ہے بمبئی کا، جہاں پہ ہندوستان کے کرکٹ بورڈ کا دفتر بھی ہے، وہ دفتر بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوا تھا. لوگوں نے جیسے حملہ کرتے ہیں موب نے، تو حملہ کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان آئے. تیسری چیز بھی ہوئی تھی کلکتہ میں، تینوں بڑے سینٹر ہیں، وہاں پہ جگ موہن ڈالمیا جو بعد میں آئی سی سی کے چیئرمین بھی بنے، اس وقت ہندوستان کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری تھے، ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان، اور یہ حالات تھے عوامی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی. تو ظاہر مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی ٹیم کا پروگرام بتائیں. میں نے کہا ان حالات میں میں تو ٹیم نہیں بھیج سکتا، یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، چند سر پھرے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم مکمل آپ کو سیکیورٹی دیں گے، یہ دیں گے، وہ جیسے ایسی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں بات ہوگی، آپ کو پھر اب ہم سے سیاسی سطح پہ یقین دہانی کرانی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کروائیں گے. اس گفتگو کے چند دنوں کے بعد، آپ سمجھ لیں 3-4 دن ہوں گے، تو ہندوستان کے جو وزیر کھیل تھے ان کا بڑا ایک اہم بیان آیا، اخبارات میں نے بھی پڑھا. وہ بیان یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم
ہندوستان کا دورہ کرے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ہم ان کو مکمل تحفظ بھی دیں گے اور کوئی واقعہ نہیں پیش آئے گا۔ تو مجھے پھر کرکٹ بورڈ کے ان کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے راج سنگھ ان کا نام تھا، ان کا ٹیلی فون آیا کہ جی آپ مطمئن ہیں، آپ تو ہماری حکومت پہ تر۔ میں نے کہا نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان ہندوستان کا معاملہ ہوگا تو ہمارے تعلقات کچھ ایسے ہیں کہ وزیروں کے کہنے سے بات نہیں بنتی، یہ ذرا اس کا آپ کو لیول اونچا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑی مشکل مطالبہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی کریں گے۔ تو واقعی انہوں نے کر دکھایا۔ 2-4 دن کے بعد اس وقت آن جہانی جو تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ تھے وزیر اعظم، ان کا بیان آیا اور وہ مجھے اس کی انہوں نے نقل بھی بھجوائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی ٹیم آئے اور ہم اس کے لیے تمام بندوبست کریں گے۔ اب ظاہر ہے میں پھر ہو گیا بے بس، اب تو ہمیں جانا پڑے گا۔ پھر بھی میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بیان دے دیا، حکومت کی طرف سے بیان آ گیا، ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ نے اس شوق کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال سیکیورٹی ایشو تو ہے نا، اگر کوئی ساتھ پھرے آ کے گراؤنڈ میں گھسائیں، ہوٹل میں آ جائیں، کچھ کریں، تو انہوں نے کہا بتائیے اس کا کیا آپ حل چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ حل چاہتا ہوں کہ ہمارا نمائندہ جائے ہندوستان اور وہ سارے ان وینیوز کا دورہ کرے اور مجھے رپورٹ دے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ پہلے ہندوستان پاکستان کے درمیان کبھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بھی قبول کر لیا، اور میں نے چن کے ایسا بندہ بھیجا وہاں پہ جو کہ ہے تو کرکٹ کا ہی بندہ تھا، وہ ایک فوجی افسر تھے جو کہ واپڈا میں کر رہے تھے ڈیپوٹیشن پہ کام، اور ان کے سپورٹس کے انچارج تھے، تو ہمارے کرکٹ بورڈ کے بھی اس طرح ممبر تھے، مطلب ریلیونٹ آدمی تھا۔ میں نے ان کا نام بھیج دیا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہوگا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی یونیفارم بندہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اگر یہ ریلیونٹ بندہ یہی ہے، یہی سیکیورٹی چیک کر سکتا ہے۔ مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی، 3-4 دن کے اندر ان کا ویزا بھی لگ کے آ گیا۔ تو مطلب اس وقت پاکستان کی اتنی پوزیشن اسٹرانگ تھی وہاں پہ، اتنی جو مطالبات آپ نے کیے وہ پورے کیے گئے، اور اس حد تک ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، ان صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے کلکتے سے مجھے ٹیلی فون کال کی کہ جناب میں نے ہر چیز دیکھ لی ہے، بہت اچھا ہے، اور ان کا میڈیا پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کی خیال ہے۔ نو ڈاؤٹ، ظاہر ہے شائقین کرکٹ یا دنیا کرکٹ یہ ساری چیزیں مانتی ہے کہ پاکستان انڈیا کا جب بھی ٹاکرا تھا، اور آپ نے جو مطلب حالات بتائے، ظاہر ہے پوری دنیا ان سے بھی واقف ہے، اور اتنی ایکسٹریمزم جس طرح کوئی پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہی ہوتی چیزیں، یہ تو ہم نے دیکھی، دنیا نے دیکھی، ہم نے کیا دیکھی، دنیا نے دیکھی، اور انڈیا میں ہوئی یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود اوور ریٹ ہمیں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جا کے آپ کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑے۔ ایون ہمارے پاس تو جو بھی ٹیم آئی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ اس کو جو ہے وہ پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایکسٹرا لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ جس طرح میں نے وہی بات پہلے کویشچن کی، جب اتنا پاکستان اوپر تھا، یہ ساری پوزیشن کہ وہ ہماری سنبھالنے کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ آئیں کھیلنے کے لیے آئیں، تو اب کیا مطلب وہ ریزن جسٹ 2009 کی ریزن رہی، یا اس کے بعد بھی کوئی سنبھالے کہ آ سکتی تھی، ایک جو جمود تھا اس کو توڑا جا سکتا تھا، جس کو ابھی تک ظاہر کوئی توڑ نہیں پایا؟ اگر نہیں توڑ پایا تو فیوچر کیا اسٹل ہم ایسے ہی فیس کرتے رہیں گے؟ پاکستان اور انڈیا کے جو شائقین کرکٹ ہوں گے وہ دونوں ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکیں اپنے کنٹریز میں؟ یا وہ آپ نے بات جمود کی ہے، وہ تو بات درست ہے، جمود ہے، لیکن توڑنے کی کوشش مجھے کوئی نظر نہیں آئی کہیں کسی طرح۔ ادھر تو وہ پہلے ہی ایک خاص موڈ کے ساتھ چل رہے ہیں نا کہ پاکستان کو آپ نے بدنام بھی کرنا ہے، خراب بھی کرنا ہے، سارا کچھ، اور اس کی وہ وجوہات جو ہیں الٹی سیدھی بہت بیان کی جاتی ہیں کہ جناب وہ آتم وادی یہ کر رہے ہیں ان والے کشمیر میں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ممبئی میں جو ایک ہوٹل پہ، جی ہاں، اس کو بھی پاکستان کے نام، یعنی جو بھی کہیں بھی کچھ خرابی ہوتی ہے وہ پاکستان کے نام جوڑ دیتے، یہ تو بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود پاکستان کو بڑی
کھلم کھلا ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ ہر چیز ہمارے نام لگا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہو، کوئی اس کی آپ نے کسی طرح کے شواہد اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو کیا اب یہ مطلب گورنمنٹ کی جانب سے ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر تو ہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، لیکن گورنمنٹ یا پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا رسپونڈ انڈین پرائم منسٹر کو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ دوریاں مزید بڑھ گئی؟ اب ایسے حوالے دے رہے ہیں کہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مجھے کرکٹ سے ہٹ کے کچھ اور طرف جانا پڑے گا۔ آپ نے واجپئی صاحب کے آنے کا حوالہ دیا تھا، تو وہ ان کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بہت انہوں نے ایک جیسے بڑے اسٹیٹسمین والا کردار تھا ادا کیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یعنی کوئی وہ کامیاب دورہ تو نہیں رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے، نام لینے میں حرج کوئی نہیں، جماعت اسلامی نے باضابطہ مخالفت شروع کی تھی اور ہر طرح کے روڑے اٹکائے تھے، احتجاج کیے تھے، اور عام خیال یہ تھا کہ وہ ان سے یہ چیز کروائی جا رہی ہے، بڑا کیا تھا، جس کے نتیجے میں کوئی خاص اس کا نتیجہ نہ نکلا، اور وہ خیال یہ تھا کہ بہت سی ناراضگیاں دونوں ملکوں کی دور ہوں گی آپس میں، وہ نہیں ہو سکی۔ چلیں اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا بہتری آئے، اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اسکواڈ اعلان ہو گیا، اور جس میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ہم جب بھی میگا ایونٹ کی طرف جاتے ہیں، ہمارا کوئی میگا پلیئر ہی اس سے کہہ لیں آپ، جو مین پلیئرز ہوتے ہیں، وہ اس کی انجری ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ کسی پیٹ سے کوئی تعویذ لے کے کوئی دعا وغیرہ کروائیے تاکہ یہ حالات نہ ہو سکے۔ ہاں، تو مطلب یہ فٹنس تو ایک ہمارا ظاہر ہے، شہین شاہ آفریدی کو ہم نے لاس کیا تھا ایک ایونٹ پہ، پھر نسیم شاہ بھی ہمارے مین ایونٹ پہ باہر ہوئے تھے، اور اب سائم ایوب کی انجری، اور اس کے بعد آج جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، اور بڑی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ پیرا ٹروپر آ جاتے ہیں ٹیم کے اندر، مطلب جو بالکل آؤٹ آف باکس کہتے ہیں، آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں، ان کے نام آ جاتے ہیں۔ تو سلیکشن میں کس حد تک، ظاہر ہے آپ نے بھی بڑی ٹیمیں دی، پروسیس کو بڑی اچھی طریقے سے واقف بھی ہیں، سلیکشن کا پروسیس کس حد تک جو ہے شفاف رہتا ہے، یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ پہلی بات میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے فٹنس والی بات کی ہے، دیکھیے فٹنس تو کوئی سپورٹس بھی ہو، اس میں ایک بنیادی شرط ہے، وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے معیار کھلاڑیوں کی فٹنس کا وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اس میں کرکٹ بورڈ کی جو سوچ ہے وہ درست سوچ نہیں ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ پروفیشنل کھلاڑی ہیں، ان کو بہت بڑے بڑے معاوضے ملتے ہیں، ان کا کام ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا، یہ دلیل ہوتی ہے۔ میں اس دلیل کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں چھوٹی عمر سے ہی جب بچے اسپورٹس میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فٹنس بنتی چلی جاتی ہے، یعنی اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کلب میں کھیل رہے ہیں تو بڑا اس پہ زور ہوتا ہے، اور وہ اتنا ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح کی فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کا اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھتے ہیں اور فٹ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے ایسی صورت نہیں ہے۔ ہمارا کرکٹ کا یا کوئی کھیل آپ لے لیں، وہ ایک منظم قسم کا ماحول نہیں آپ کو ملتا۔ اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو گلیوں میں کھیل رہے ہیں، گاؤں میں کھیل رہے ہیں، چھوٹے قصبوں میں کھیل رہے ہیں، ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ہم اوپر جا کے قومی سطح پہ کھیل سکیں گے، تو وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ وہاں ان کی کوئی کوچنگ نہیں ہوتی، وہاں ان کو یہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ نے آپ کو فٹ کرنا ہے، کسی کو خود سمجھ آ جائے تو کر نہیں ہوتا۔ اس لیے میری اس میں دلیل یہ ہے اور موقف یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں ان کی فٹنس پہ نظر رکھے، اور نظر رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا فٹنس ٹیسٹ لیتے رہیں، اس کے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے لیے فٹ ہونے کا انتظام کریں، اس کے لیے آپ ان کی کوچنگ کریں، اور ہر کھلاڑی کو ایک معیار نہیں ہوگا، کسی کو کوئی ڈائٹ چاہیے ہوگی، کسی کو کچھ
ایکسرسائز کرنی ہوگی، سب کو آپ ایک طرح سے نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ ہونے چاہیے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور آپ یوں سمجھیے کہ ان کی جان کھا رہے ہوں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. جیسے نا یہ کہہ دینا کہ تمہاری ذمہ داری ہے فٹ رہو، یہ اس سے کام نہیں. اور ظاہر آپ نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، آپ 25 کروڑ میں سے نکل کے آئے ہیں. اسی وجہ سے وہ فٹنس جو ہے کافی کمزور رہتی ہے، اور بڑے اچھے اچھے کھلاڑیوں سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگلی بات آپ نے کی تھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس، ٹیم کے انتخاب کی. پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مداخلت تو ہر جگہ ہوتی ہے. شخصیات کو بھی شوق ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ مداخلت ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مجبوری والی بات ہو. مطلب ہو سکتا ہے کوئی مان لی جائے یا نہ مان لی جائے یا اچھا ایکسپلین کیا جائے، اس طرح کی مداخلت تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجبوری کے زمرے میں نہیں آتی کہ ضرور یہ کرنا ہے. یہاں پہ ماضی میں کوئی ایسی تھی، مطلب یہ بڑی کلیئر چیز کی جاتی تھی، کہی جاتی تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بھی کالز یا فون جاتی ہیں یا نہیں، اس انداز میں نہیں ہوتا. یہ اگر فرض کیجیے صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کی سطح پہ کسی نے کچھ کہنا ہے تو ان کے پاس پیغام رسانی کے بڑے ذرائع ہوتے ہیں. کوئی خود ٹیلی فون کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، وہ کسی متعلقہ آفیشل کی اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کھلاڑی کے ساتھ زیادتی، خاص طور پہ اس میں علاقائی جو عصبیت ہے وہ آ جاتی ہے. مثلا مجھے اپنے زمانے میں یاد پڑتا ہے کہ جو آج کل خیبر پختونخوا ہے، اس میں کسی کھلاڑی کا تھا سوچ کہ یہ اچھا کھلاڑی ہے لیکن سلیکٹ نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں اس طرح کا پیغام میرے تک پہنچا تھا کہ اس کو دیکھا جائے، زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی صرف مداخلت ہوتی ہے جس کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی. اور واقعی میں بات یہ ہم نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانا جاتا کہ چیف سلیکٹر کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مین سنبھلے کہ آپ کا عہدہ ہے جس کو ایک جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ٹیم ہارتی ہے یا جیتتی ہے یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، لیکن یہاں پہ تو چیف سلیکٹر کا کانسیپٹ ہی ختم کیا جا رہا ہے. اور ٹیم بھی جب اناؤنس ہوتی ہے تو پھر ایک پریس ریلیز کے ذریعے ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں چیف سلیکٹر کی ضرورت ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے. سر یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ میرے خیال سے کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی وہ چیف سلیکٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 3 یا 5 کی سلیکشن کمیٹی اگر آپ بناتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر خطے سے ایک نہ ایک سلیکٹر لیا جائے تاکہ اس کو پتہ ہو. کراچی سے بندہ ہو اس کو کراچی کے کھلاڑیوں کا پتہ ہو، پشاور سے بندہ ہو اس کو پشاور والوں کا پتہ ہو، لاہور سے ہو. اس طرح کوشش ہوتی ہے بنانے کی، اور وہ پھر اپنے اپنے نام لے کے آتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے بہت اچھا کھلاڑی. اب اس نے تو بات کر دی، اب جب اس پوری کمیٹی کے سامنے آئے گا تو اس کو میرٹ اس کا ثابت کرنا پڑے گا، اور اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا. ایک دو کچھ کہیں گے، ایک دو کچھ کہیں گے، پھر اس میں جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ پھر چیف سلیکٹر جو ہے اس میں تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہوگی کرکٹ کی تو وہ کہے گا کہ نہیں آپ نے نشاندہی آپ نے کی ہے، لیکن اس میں اتنی نہیں ہے اہلیت کہ وہ فلانے کی جگہ آ جائے ریپلیس کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم جو کچھ دنیا کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کوئی نیا قسم کا یا ماڈل لے کے آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. فیورٹ کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے؟ پہلے تو پاکستان کے بارے میں زیادہ پر امید تھا، لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں 2-3-4 مہینے میں جو انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی ہے کہ تیز بالوں کو باہر بٹھا کے اور بے شمار پنکھے چلا کے اور پانی ڈال کے جو اسپننگ وکٹس تیار کیے ہیں اس کی وجہ سے ٹھیک ہے انہوں نے ایک آدھ میچ بھی جیت لیا اور سب کچھ کیا، وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ ویسٹ انڈیز نے کمزور جیسی ٹیم نے آ کے دوسرا میچ جیت لیا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو دنیا میں جس طرح کے وہ آئیں گے بالر وغیرہ تیز کرنے والے، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور ہمارے اپنے اس حکمت عملی کی وجہ سے میں پاکستان کا جو چانس ہے اس کو کم دیکھ رہا ہوں زیادہ.
اب اس کے بعد پھر رہ جاتا ہے ہندوستان. ان کی ٹیم بڑی مضبوط ہے, کوئی شک نہیں. آسٹریلیا ہمیشہ ہی ایک اچھی ٹیم لے کے آتا ہے, مضبوط ٹیم لے آتا ہے. اور آج کل نیوزی لینڈ بھی کچھ ڈاماڈول ہو رہا ہے. تو پھر ان 2-3 ملکوں میں ہی فیصلہ ہوگا کہ کون چیمپئن ٹرافی جیتتا ہے. کیونکہ کرکٹ تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ بائی چانس, لیکن وہ ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں کہتے تھے. تو یہ جو 50 اوور اور 20 اوور کے کھیل ہیں, یہ تو اس سے بھی بہت بڑھ کے آگے ہو جاتے ہیں. کسی دن کوئی ٹیم بڑا اچھا کھیل گئی ہے, مگر کوئی ٹیم چھوٹی بڑی ٹیم نہیں ہے, اب جو اچھا کھیلے گی وہ ون کر لے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسپیشلی آج ہم نے بات کی پاکستان ورسز انڈیا, جو ایک گیپ ہم فیس کر رہے ہیں, ہمارے کرکٹ کی شائقین فیس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہوم سیریز ہوں یا پھر بائیلیٹرل سیریز ہوں, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہائبرڈ ماڈل کے اوپر بات کی, اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان چیمپئن ٹرافی میں جو ہے بہترین پرفارمنس تھے, اور اس چیمپئن ٹرافی کے بعد پاکستان میں کرکٹ مزید جو ہے امپروو ہو, بڑھے, اور پلیئرز پاکستان کی ترقی کریں. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.